اس ملک کا وفادار ہے. اگر کانگریس کی قربانیاں اس ملک کے لیے 60-70 سال کی ہیں، سن 1883 سے لے کر ملک کی آزادی 1947 میں ہوئی ہے، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مسلمان کی قربانیاں آزادی وطن کے لیے 1803 سے لے کر 1947 تک کی ہیں. وہ مسلمان جس کے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں 1831 کے اندر آزادی وطن کے لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، اور پھر 1857 کے اندر دلی اور دلی کے پورب و جوار کے اندر جام شہادت نوش کیا، اور سن 1947 تک پھانسی کے تختوں پر چڑھتے رہے. آپ آج ان کی اولاد کو ملک کا بے وفا اور غدار اور دہشت گرد بنا کر پیش کرتی ہے. یہ نہیں ہے سب سے بڑا وفادار مسلمان، اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد نے اس ملک کو 1.5 سال تک قربانی دے کر آزاد کرایا ہے، وہ ملک کا وفادار ہے. میں نے یہ بات کہی کہ گجرات کے فساد کے بعد فسادات کا نقشہ بدل گیا. اس ملک کے اندر کم و بیش 23,000 فسادات ہوئے. وہ پھر اپرست پارٹیاں جو ملک کے اندر روزانہ صبح کو سفید چمچم کپڑے پہن کر اپنے آپ کو ملک کا قائد بنا کر پیش کرتی ہیں، 23,000 فسادات کے اندر ان کا دامن دامدار ہے. مسلمان کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اس ملک کا کوئی شہر نہیں بچا جہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح نالیوں میں نہ بہا ہو، جہاں مسلمان کی اربوں اور خربوں کی دولت کو رات کا ڈھیر نہ بنایا گیا ہو. لیکن گجرات کے فساد کے بعد نقشہ بدل گیا، ٹیکنک تبدیل ہو گئی. پہلے فسادات کیے جاتے تھے، اخبارات لکھتے تھے، اخبار کا سرکل 200-250 کلومیٹر ہوتا ہے، خبر جاتی تھی، مسلمان ہی قتل ہوتا تھا، مسلمان ہی جیل میں جاتا تھا، مسلمان ہی کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی، اور مسلمان ہی کی گرفتاری ہوتی تھی، اور مسلمان ہی کو مجرم قرار دیا جاتا تھا. لیکن گجرات کا فساد میڈیا کا زمانہ تھا، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ تھا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ قاتل گھر سے نکلا اور مقتول جان بچا کر بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے قاتل پہنچ گیا اور مقتول کو مار دیا. عورتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا ٹیلی ویژن کے اندر دیکھ رہی ہے. وہ پھر اپلس طاقتیں جو آج تک فسادات کراتی تھی، انہوں نے اب فساد کی ٹیکنک کو تبدیل کر دیا. اب کسی بھی کرتا ہے اور پکڑ کر کہہ دیا کہ یہ خودی کا ورکر ہے، یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے، یہ حزب المجاہدین کی ٹریننگ لے کر کے آیا ہے. جیل میں ڈال دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، زندگی برباد کر دی گئی. میں نے کانگریس کی قیادت سے یہ پوچھا، مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ لوگ جو 60 سال تک مسلمان کا خون پانی کی طرح بہاتے رہے، آج فسادات بند ہو گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ کیا افغانستان چلے گئے؟ وہ فسادات کرانے والے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے کیا عراق چلے گئے؟ میں نے یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، وہ اسی ملک کے اندر ہے. جو کل تک مسلمان کو گولی مارتے تھے، جو ان کے سینوں کو چھلنی کرتے تھے، جو ان کے باپ دادا کی جمع کی ہوئی ثروت کو آگ لگاتے تھے، آج انہوں نے دوسرا رخ اختیار کر لیا ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں. اگر آپ نہیں سمجھیں گی تو پارٹی کو نقصان ہوگا، پارٹی کی قیادت کو نقصان ہوگا. ملک سے اگر سیکولرزم اٹھ گیا تو یہ ملک زندہ نہیں رہے گا. جب اس کا دستور سیکولر دستور ہے اور ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن گیا اور یہ سیکولر پارٹیاں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئی، تو اقلیتوں
میں کہتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا کہ جو کچھ بمبئی کے اندر ہوا یہ فرقہ پرست طاقتوں کی مضبوطی اور ان کے اقتدار تک پہنچے ہوئے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ وہ کانگریس کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر شیو سینا، بجرنگ دل اور RSS کے پروگراموں کو چلا رہی ہیں اور وہ پروگرام چل رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے بالکل پہلے مرحلے میں جس دن سے بمبئی کانڈ شروع ہوا ہے، پہلے مرحلے کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ کرکھنے اور ان کے 2 ساتھیوں کا قتل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد 5-6 دن تک جو کچھ چلا ہے وہ ڈرامہ ہے اور اس سے زائد اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور کر دیا گیا۔ یہ فرقہ پرست طاقتوں کی قوت ہے اس ملک کے اندر۔ آج ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ابھرنے نہ دیا جائے۔ اگر یہ طاقتیں ابھر جائیں گی تو آج جو طاقتیں دودھ پی کر بچہ ہے یہ بڑھیں گی اور جوان ہو جائیں گی، تو جن کو مسلمان کا آج خون بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کل کو اس ملک میں ہر بسنے والے کا خون بہائیں، ہر بسنے والے کے خون کو پئیں گی، مگر ہماری اس بات کو نہیں سمجھا جاتا۔ آج وہ چیز سامنے آ گئی ہے اور یہ چیز بالکل کھلی ہوئی ہے کہ بم وہی طاقتیں بناتی تھی، مسلمان پر الزام لگتا تھا، مارتے تھے، مسلمان کو بم مارنے والا بتایا جاتا تھا، اور بم بنانے کے مادے کو وہی لوگ کشمیر سے لے کر کے اور ناگپور تک لے جاتے تھے اور بم بنواتے تھے، مسلمان پر الزام لگایا جاتا تھا۔ یہ ثابت کیا گیا کہ مسلمان ہی قاتل ہے، مسلمان ہی بم بنانے والا ہے، مسلمان ہی بم مارنے والا ہے، مسلمان ہی قتل کرنے والا ہے، مسلمان ہی قتل ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، اور یہ سب چیز ہم کہتے تھے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نہ مسلمان بم بنانا جانتا ہے، نہ بم مارنا جانتا ہے، نہ قتل کرتا ہے مسلمان۔ بے قصوروں کا قتل اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے سارے جہان کو اس نے قتل کر دیا۔ سامنے آئی کہ جو ہم کہتے تھے وہ حقیقت ہے، اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں اور مضبوط دلیل دیتا ہوں۔ روزانہ صبح کو جب اخبار پڑھتے تھے تو ہماری پہلی نظر جاتی تھی کہ یہ دیکھیں بم کہاں پھٹا اور مسلمانوں پر آفت کہاں سے آئی۔ ہم روزانہ اخبار جب پڑھتے تھے تو پہلی سرخی اخبار کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ بم کہاں پھٹا ہے۔ ہمیں کبھی سمجھوتا کبھی سمجھوتا ایکسپریس، کبھی مالیگاؤں نظر کے سامنے آ گئے کہ یہ بم بناتے تھے، یہ ٹریننگ دیتے تھے، یہ بم بنانے کی ٹریننگ لے کر کے ان لوگوں کو بھیجتے تھے، یہ RDX سری نگر سے لاتے تھے۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، بتائیے اس ملک کے اندر کہیں کوئی بم پھٹا ہے؟ نہیں پھٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پکڑ رہے تھے وہ بے قصور تھے، جن کو تم بم بنانے والا بتا رہے تھے وہ بے قصور تھے۔ آج جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھا، جو بم بنانے کی ٹریننگ دے رہے تھے، جو بم بنواتے تھے، جو سازشیں بناتے تھے، کہاں بم پھٹنا ہے بیٹھ کر اس کو متعین کرتے تھے، ورکر کو بھیجتے تھے۔ جن موٹر سائیکلوں پر بم رکھ کر مارا گیا ہے وہ موٹر سائیکلیں پکڑی گئی، جن جگہوں پر بم مارنے کی ٹریننگ دی گئی وہ سامنے آ، اس کے بعد سے بم بنانے والے کتے کی طرح دم دبا کر کے اپنی بلوں کے اندر بیٹھے، نہ کہیں بم بن رہا ہے نہ کہیں بم بن رہا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا وہ ان لوگوں نے کیا ہے، مسلمان بے قصور ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنی یہ آواز ارباب ایک آواز نہیں ہے، تنہا یہ ہر مسلمان کی آواز ہے، ہر جمعیت علماء کے ورکر کی آواز ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو
تو وہ آندھرا کوکا ہو گیا. وہ قانون یوپی کے اندر آیا اور یوپی کی گورنمنٹ نے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کرنے والی ہے, اس گورنمنٹ نے اس کو یوپی کوکا کا نام دے کر منظوری دی. اس کے لیے منظوری ہے. اس کے اندر تنہا میں کہتا ہوں 99% مسلمان بچوں کے سوا کوئی اس کے سامنے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپرس طاقتیں مضبوط ہیں. وہ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر اپرس بجرنگ دل اور RSS کے پروگرام کو چلا رہے ہیں. ملک اس طرح محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر ملک زندہ رہے گا تو صرف سیکولرزم کے ساتھ زندہ رہے گا. اسی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی تھی, انہوں نے اس کا دستور سیکولر دستور بنایا. میرے بھائی, یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے جمعیت علماء ملک کی آزادی سے پہلے سیاست کے اندر یعنی ملک کو آزاد کرانے کے اندر سب سے پیر تک ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے اکابر رات اور دن اس کے لیے محنت کر رہے تھے. اور جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی جاتی تھی, وہ برابر کانگریس سے یہ عہد لیتے چلتے تھے کہ یہ عہد کرو کہ ملک کی آزادی کے بعد جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور. اور میں لانا بھول گیا آپ کے ساتھ, ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ کانگریس نے سن 31 کے اندر اپنے اجلاس میں, سن 37 کے اندر, یہاں تک کہ سن 46 کا جو بلیٹن شائع کیا ہے اس کے اندر جمعیت علماء کو یہ اطمینان دلایا کہ ہندوستان کے اندر جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور بنے گا. اور مسلمانوں کے تکیے, مسلمانوں کی خانقاہیں, مسلمانوں کے قبرستان, مسلمانوں کی تحریر, مسلمانوں کے مدرسے, مسلمانوں کے اوقات, ایک ایک چیز کا نام لے کر وہ ہر چیز محفوظ رہے گی. اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. وہ آج بھی وہ چیز موجود ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء برابر کوشش کرتی ہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہوا, بدقسمتی دی کہ ملک تقسیم ہو گیا. تقسیم ہوا اور مسلمان کی بہت بڑی طاقت اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے اندر چلی گئی یا رہ گئی جو اس جگہ کے رہنے والے تھے. اس کے بعد ملک کے اندر ایک طبقہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ جب مسلمان نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ملک لے لیا تو اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہونی چاہیے. اور اس کے سب سے بڑے آواز لگانے والے سردار پٹیل تھے. لیکن جمعیت علماء ہند کے ارباب حل وقت اور جمعیت علماء کے بڑے بڑے قائد اور لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا مدنی سے وعدے کیے گئے کہ اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اگر ملک تقسیم ہوا, ہم نے تقسیم نہیں کیا. ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط تم نے کیے ہیں, تم ذمہ دار ہو. ملک کی تقسیم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے گالیاں کھائی ہیں. اب جب ہم نے ملک کی تقسیم کی جدوجہد 80 سال کی تھی, 70 سال کی تھی, ہماری ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں. سیکولر طاقتیں نہیں ہیں جو صرف اپرس طاقتیں کے سیکولر دستور کے دشمن ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن جائے. اور یہ ملک کی بدقسمتی ہے. میں کہتا ہوں ان پارٹیوں کی بدقسمتی ہے جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی ہیں کہ انہوں نے اقتدار کی کرسی پر جگہ جگہ ان لوگوں کو بیٹھا دیا ہے کہ جن کا دل تو سیاہ ہے اور وہ سیکولرزم کے دشمن ہیں اور کرسی اقتدار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکولرزم کی تصویر کو پیش کرتے ہیں. وہ رات اور میں کہتا ہوں کہ اب موجودہ صورتحال کے اندر جن چہروں سے نقاب اٹھے ہیں اس کے بعد ہمارے اس دعوے کے اندر آج جتنی طاقت ہے کل جتنی طاقت نہیں تھی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نظام کو برباد کرنے کے لیے, اس ملک کی سلامتی کو آگ لگانے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جٹی ہوئی ہیں. اگر سیکولر طاقتیں کھل کر ان کا مقابلہ نہیں کریں گی, ان کو اقتدار سے نہیں ہٹائیں گی, تو ایک دن خدا نخواستہ یہ آ سکتا ہے کہ سیکولر پارٹیاں
ترقی کا ملک ہوگا، اور وہ ملک جس کی آبیاری 150 سال تک مسلمان نے اپنے خون سے کی ہے، وہ ملک کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ برباد ہو جائے۔ اس لیے جو نظام بنایا ہے جلسے کا، جو پروگرام بنایا ہے سیکولرزم کی حفاظت، یہ بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائی۔ اب دہشت گردی کا موضوع نہیں ہے، دہشت گردی تو ختم ہو گئی۔ دہشت گردی تو یہ تصور پیش کیا گیا تھا، جو ہوم منسٹر نے جو پروگرام بنا کر ملک کی بدقسمتی سے میں کہتا ہوں نہیں، پارٹی کی بدقسمتی سے جو پروگرام پیش کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد۔ اب 4 مہینے ہو گئے، کوئی دہشت گردی نہیں، حالات نے ثابت کر دیا کہ مسلمان نہ دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد ہوگا۔ وہ لوگ دہشت گرد ہیں جو رات کو پروگرام بناتے ہیں سیکولرزم کے دامن پر داغ لگانے کا، اور صبح کو ارباب اقتدار کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں، جن کو ان لوگوں نے جو RSS کے لیڈر اور BJP کے لیڈر ہیں اپنی چادروں کے نیچے چھپا، وہ ہے فرقہ، وہ ہے دہشت گرد۔ اب وہ تو ختم ہو گیا۔ اگر وہ تھا تو جس طرح پہلے روزانہ بم پھٹتے تھے پھر بم پھٹتے، لیکن بم تو نہیں پھٹ رہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد تھے، جو بم مارتے تھے، جو بم بنواتے تھے، جو دہشت گردی کرتے تھے، ان کے چہرے صاف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم کردار ملک کی حفاظت کا آرمی کا ہے۔ حالات نے یہ بتا دیا کہ کس طرح سے یہ زہر انہوں نے آرمی تک پہنچایا۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ صرف ایک لیفٹیننٹ جنرل شوہد ان کے جاؤ کے اندر پھنسائے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تو پردہ ایک آدمی کے سر سے اٹھا ہے۔ اگر دیکھو گے اور کرکرے کی روح اپنے سینے کے اندر رکھ کر چھان بین کرو گے تو ایک نہیں 50 مل سکتے، ایک نہیں ہے۔ اگر ملک کی آرمی اس ملک کی حفاظت نہیں کر پائے گی، اس کے سیکولرزم کی حفاظت نہیں، کون حفاظت کرے؟ آج مسئلہ یہ ہے دہشت گردی ختم، دہشت گردی تو ختم ہو گئی، کہاں ہے دہشت گردی؟ وہ تو سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے سیکولر کردار کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جن کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان بچوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ جن بے قصوروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو جیل سے باہر کیا جائے۔ ہم نے یہ مطالبہ پہلے بھی کیا، ہم آج بھی کرتے ہیں کہ اگر پٹنہ ہاؤس کیس کی CBI سے صحیح انکوائری کرا دی جائے، جس حقیقت کو گایا جا رہا ہے وہ بے حقیقت بن کر سامنے آئے گی، اور ایک دوسری حقیقت